السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورۃ المطففین آیت نمبر 26 سے 31 تک۔ پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ تجوید کے قاعدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختامہ مسک، خ جو ہے یہ موٹا پڑے جانے والا، مفخم پڑے جانے والا حرف ہے، خی۔ اور دیکھتے ہیں ہم کہاں کہاں جو ہے وہ حروف استعلا۔ استعلا مطلب ہوتا ہے زبان کو پیچھے سے اٹھانا، اور مفخم یا بھاری پر موٹا پڑنا اس حرف کو جو کہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور وہ ہیں خصا ضاؤطن قید۔ تو خا، اور دیکھتے ہیں ہم قاف اور ضاد، پھر غا، اور پھر قاف آیا ہے یہاں، اور یہاں بھی قاف۔ تو یہ سارے جو حروف ہیں یہ موٹے پڑے جائیں گے۔ ختامہ، یہاں دیکھیے چھوٹا سا واو ہے، یہاں ہم نے ہا کو دو کاؤنٹ کھینچنا ہے۔ ختامہ ہو مسک، سین میں جو ہے وہ ہم جو اس کی جو ہوا کی کوالٹی ہے، صفت ہے، وہ بہت نمایاں ہونی چاہیے، مسک۔ اور کاف، کاف کو کیونکہ ہم ساکن کر رہے ہیں، کاف میں بھی ہمز کی کوالٹی ہے، ہوا کی کوالٹی ہے، یہ دونوں میں ہم ہوا کو ظاہر کریں گے، مسک مسک۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے، بہت سمپل ہے۔ وَمِزَاجُهُ، یہاں بھی دیکھیے ہو کو ہم کھینچیں گے کیونکہ چھوٹا واو ہے یہاں بھی اور یہاں بھی، تو ایسا جب چھوٹا واو آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مد الصلہ، مد الصلہ صغریٰ۔ یہاں پر ہم 2 کاؤنٹ کھینچیں گے ہا کو، ہا کی ضمیر کے بعد جب آئے تو ہم 2 کاؤنٹ اس کو کھینچتے ہیں۔ مزاجہ من تسنیم، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تو یہ اخفا، یہاں پر ہم نون کا جو قاعدہ ہے اخفا لگائیں گے۔ من، اخفا یہاں پر لائٹ ہوگا، بہت باریک ہوگا، کیونکہ تا جو ہے وہ باریک لیٹر ہے، حروف استعلا نہیں ہے۔ من تس، یہاں بھی سین دیکھے، اس کی ہمز کی کوالٹی بہت اچھے طریقے سے باہر آئے گی۔ من تسنیم، یہاں پر مد عارض لسکون ہے، تمام یہاں پر جتنے بھی سٹاپ ہوں گے مد عارض لسکون کے ساتھ ہوں گے، آپ 2، 4 یا 6 کاؤنٹ لمبا کر کے رک سکتے ہیں۔ آئی جو ہے یہ لین لیٹر ہے، یا نئی دیکھیں یہاں تنوین ہے اور اس کے بعد یا آیا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا نون ساکنہ کا۔ آئی نئی یش، شین میں ہمز ہے اور اس کی کوالٹی ہے تفشی، سپرے کی کوالٹی ہے، اس کو بہت یہاں پر واضح کریں گے۔ یش بہت زیادہ نہیں، یش اتنا بھی نہیں، یش 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 رابو، را یہاں پر
भारी मुफख्खम पढ़ा जाएगा, क्योंकि जब را پر زبر اور پیش ہوتی ہے، فتحہ یا ضمہ ہوتا ہے تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم موٹی پڑھیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں کتنی بھی را جو یہاں پر بلو کلر میں نیلے رنگ میں ہے، وہ سب ہم نے مفخم موٹی پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیے یہ را، یہ والی را، یہ را، اجرمو، پھر مرو، یہ والی را، یہ ہم سب جتنی بھی را ہیں ہم ان کو مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور بہل مقربون، را کو پھر ہم نے بہت اچھا تشدید دینی ہے، قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ ان الذین، نون مشددہ، اس کو اس کا حق دینا ہے، اچھے سے اس کا غنہ پڑھنا ہے، بہت جلدی آگے نہیں بھاگنا۔ ان الذین، ایسے نہیں، ان الذین ایسے نہیں، اوکے۔ اجرمو جیم ہے، یہاں پر یہ قطب جدین میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کا رول آیا ہے، قلقلہ کا قاعدہ آئے گا۔ جیم چونکہ ساکن ہے تو اس لیے ہم اس کو ذرا شیک کر کے، جھٹکا دے کے مخرج سے ہلا کر پڑھیں گے۔ اج، 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 را ہیوی ہوگا، مفخم ہوگا۔ اجرمو کانوا من الذین آمنوا، جو ہے یہ بھی مد ہے اور اسے مد بدل کہا جاتا ہے۔ جب بھی حمزہ جو ہے وہ حروف مدیہ سے پہلے آتا ہے تو وہ مد ہوتی ہے، مد بدل۔ ید، یہاں پر ضاد آیا ہے، ضاد کو بہت اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ید، 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 یضحکون۔ وَإِذَا مَرُّوا، را ہوگا ہیوی، یہاں پر موٹا مفخم پڑھا جائے گا۔ بِہِم، یہاں پر میم کا جو میم ساکنہ کا اظہار ہے، اس کو زیادہ کھینچنا نہیں۔ مروا بِہم، یتغامز، یہاں دیکھیں یتغامزون میں یتغا، سارے حروف غا سے پہلے، غائن سے پہلے جو ہیں وہ باریک پڑھے جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے جب غا پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ باقی سب حروف کو ہم میک شور کریں گے کہ ہم ان کو موٹا نہ پڑھیں۔ یتغامزون، یتغامزون، اس کو یوتا ایسے نہیں پڑھیں گے، یتغامزون۔ وَإِذَا انقلبوا، یہاں دیکھیے یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد قاف آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قاف آیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو یہاں پر ہمارا اخفا ہوگا اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ وَإِذَا انقلبوا، تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے اور اخفا یہ موٹا ہوگا، اور اس کے بعد قاف ہیوی ہے۔ بو، یہ دیکھیں مد جو ہے یہ 4 کاؤنٹ کھینچے گی، اس لیے کہ اس کے بعد حمزہ ہے۔ بو مد بنی، اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، تو یہ جو ہے ہم پھر اس کو 2 کاؤنٹ نہیں کھینچتے، پھر ہم اس کو 4 کاؤنٹ کھینچتے ہیں۔ حمزہ جو ہے یہ وجہ ہے 4 کاؤنٹ مد بننے کی۔ اور یہ دیکھیں جو ہے انقلبو اور الا، یہ 2 لفظ ہیں، تو جب 2 لفظوں میں مد تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل جائز، تو اس کو ہم 4 کاؤنٹ کھینچیں گے۔ پھر یہاں بھی دیکھیے لا مد بنی، لیکن کیونکہ اب دیکھیں یہاں بھی حمزہ آ گیا ہے الا کے بعد، تو اس نے اس مد کو پھر 4 کاؤنٹ کی وجہ دے دی۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 2 لفظوں میں مد بنی ہے، الا مد اصلی ایک میں بنی اور حمزہ اہلیہم دوسرے لفظ میں آیا ہے، تو ایسی مد کو ہم کہتے ہیں مد منفصل جائز۔ اہلیہم، الہا جو ہے اس کی آپ نے، اس میں بھی ہوا کی کوالٹی ہے، آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اہلیہم انقلبوا، پھر یہاں پر بھی اخفا ہم کریں گے،
اور اخفا کر کے ہم اس کو ہیوی اخفا کریں گے، اور اس کے بعد قاف کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اس کے بعد فاکہین پہ ہم رک جائیں گے، اور یہاں پر اگین مد عارض لسکون ہوگا 2 4 اور 6 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے آج کے قاعدے. میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں کافی جگہوں پر اپنے لنک بھیجوں گی، آپ نے اس لنک پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے اسکرین کے اوپر. جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں وہ آپ کو میرے ان ویڈیوز کی طرف لے جائے گی جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں، اور آپ کی مدد کے لیے، تاکہ آپ ان قرآن جو ہے ان کے تجوید کے قاعدوں کو سمجھیں، اور جو بھی اس میں سے آپ کو ویڈیو سوٹ کرتی ہے اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور اس سے اپنی بإذن اللہ تعالی اپنی جو آپ کی تلاوت ہے اس کو بہتر بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.